الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف بڑائی رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، پروردگار، مربی، داتا اور اس کائنات کا کارساز ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام نبیوں، رسولوں اور اتقیاء، صالحین، قیامت تک آنے والے نیک لوگوں پر۔ عزیز دوستوں اور اسلامی بھائیوں، ماں اور بہنوں، ہم لوگ دھیرے دھیرے رمضان المبارک کے قریب ہو رہے ہیں۔ ایک مبارک اور مقدس مہینہ ہمارے قریب چلا آتا جا رہا ہے۔ ہمیں اس مہینے کا استقبال کرنا ہے، اس مہینے کو پانا ہے، اور اس مہینے کی آمد سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے۔ جیسے کپڑا آپ بدن پر استعمال کرتے ہیں، گندا ہو جاتا ہے، میلا ہو جاتا ہے، پھر جب آپ دوبارہ اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں، خصوصاً کسی فنکشن پہ، کسی تہوار پہ، کسی مناسبت سے اسی لباس کو لگانا چاہتے ہیں جس کو آپ نے پہلے سے لگا کر میلا کچیلا کر دیا ہے، تو آپ اس کو اچھے سے دھلیں گے، اچھی صفائی کریں گے، پھر اسے اس لباس کو استعمال کریں گے۔ ہم نے اپنے بدن کو، اپنے دل کو، ہاتھ پیر کو اور اپنے دماغ کو، ذہن کو، خیالات کو، ہر ایک چیز کو گناہوں سے گندا کر لیا ہے۔ ایک مبارک مہینہ آنا چاہتا ہے، آنے والا ہے، اس سے پہلے اپنے داغ دھبے، جیسے کپڑوں کے دھبے میل کچیل صاف کرتے ہیں، اسی طرح سے اپنے دل کے داغ کو، ذہن کے غلط خیالات کو اور جسموں پر جو برے اثرات لگے ہوئے ہیں، ان ساری چیزوں کی دھلائی کرنی ہے۔ خاص طور سے پچھلے مہینے، پچھلے ہفتے اور اس سے پہلے ہفتے سے بھی ہم بدعت پر بیان دے رہے ہیں۔ گناہوں میں سب سے ایسا گناہ جس سے انسان کی زندگی پر اثر پڑتا ہے، روح پر اثر پڑتا ہے، سماج پر اثر پڑتا ہے، اس کے اپنے گھر والوں پر اثر پڑتا ہے، دنیا والوں پر اثر پڑتا ہے، تو بدعت سے ہم بچیں گے۔ بدعت میں کفر بھی ہے، بدعت میں شرک بھی ہے، ضلالت ہے، معصیت ہے، ہر ایک قسم کا گناہ اس کے اندر داخل ہے۔ تو آج کا جو بیان ہے اسی مناسبت سے ہے کہ اس مہینے، جس مہینے میں ابھی ہیں، اس مہینے کی فضیلت کو بھی ہم سمجھیں، اور جو لوگ کچھ غلط کر رہے ہیں اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ جو کر رہے تھے غلط، وہ بھی اپنے آپ کو غلطیوں سے پاک کرے، روکے، اور ماہ رمضان کا استقبال کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہر معاملے میں دیکھیں گے۔ دین میں اللہ اور اس کے رسول ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہم دین پر عمل کریں گے۔ یہ جو مہینہ ہے شعبان کا مہینہ، پھر اس کے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ شعبان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، آپ کا نمونہ کیسا تھا، اس کو ہم حدیث میں تلاش کرتے ہیں، اور آپ کی سیرت میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے اس مہینے کو کیسے گزارا ہے، اور پھر دنیا میں لوگ اس مہینے کو کس طرح سے گزارتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شعبان میں کیسی تھی اور لوگوں کی زندگی شعبان میں کیسی ہے، دونوں کو دیکھیں گے، موازنہ کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں۔ آئیے دیکھتے ہیں، بخاری کی ایک حدیث ہے، 1970 نمبر کی حدیث ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اکثر و بیشتر روزہ رکھتے۔ جتنے روزہ آپ شعبان میں رکھا کرتے تھے، اتنا روزہ آپ کسی دوسرے مہینے میں نہیں رکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ شعبان میں مکمل روزہ رکھتے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ الفاظ ہیں، کان یصوم شعبان کلہ، آپ شعبان میں مکمل روزہ رکھتے۔ شعبان کلہ، کل کسے کہتے ہیں؟ ٹوٹل کو، یعنی پورے مہینے روزہ رکھا کرتے تھے۔ شعبان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی ہے، آپ کی یہ سیرت ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے جو ترمذی کے اندر ہے، 736 نمبر کی حدیث ہے، ام سلمہ
رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم الشہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل 2 مہینے روزہ رکھتے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، آپ کی سیرت کیا ہے؟ آپ شعبان میں بھی مکمل روزہ رکھتے اور رمضان المبارک کا بھی مکمل روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہاں جو شعبان کا روزہ ہے مکمل روزہ رکھا کرتے، کل روزہ رکھتے، کل کا لفظ آیا ہے تو اس سے مراد اکثر ہے، کل سے مراد ٹوٹل 29 یا 30 روزہ نہیں ہے، کل سے یہاں کیا مراد ہے؟ اکثر، شعبان کے مہینے کا اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی لیے اس حدیث کی وضاحت صحیح مسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے 1156 نمبر کی حدیث ہے، اس کلمے کی وضاحت ہے جو بخاری میں ہے۔ کیا بخاری میں ہے؟ کان یصوم شعبان کلہ، شعبان کا مکمل روزہ رکھتے۔ پھر یہ کلمات صحیح مسلم کے اندر بھی ہیں، پھر اس کلمے کی وضاحت بھی آ گئی۔ وضاحت کیسے ہے؟ کان یصوم شعبان الا قلیلا، شعبان کا مکمل روزہ رکھا کرتے سوائے تھوڑے، یعنی پورا رکھتے سوائے تھوڑے، تھوڑا چھوڑ دیتے تھے۔ تو مکمل کی وضاحت یہاں سے ہو رہی ہے۔ کسی حدیث میں کہیں پر ایک لفظ ہو تو اس حدیث کو پھر دوسری حدیثوں سے ملا کر دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو ان حدیثوں سے، بخاری کی حدیث، ترمذی کی حدیث اور صحیح مسلم کی حدیث، ان تینوں حدیثوں کو جمع کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اب جو نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں، اور قرآن کی اس آیت کا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اس آیت کی روشنی میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت پر، اس سنت پر، اس طریقہ پر عمل کرنا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال ہوا کہ آپ اس مہینے کا کثرت سے روزہ کیوں رکھتے ہیں، یہ حدیث ہے سنن نسائی کی، حدیث نمبر 2356۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، شعبان میں جتنا آپ روزہ رکھتے ہیں اتنا کسی اور مہینے میں روزہ نہیں رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ کس وجہ سے آپ ایسا کرتے ہیں؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ سنہرا الفاظ آپ نے جواب دیا، ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانٍ، یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے بیچ میں آتا ہے، رجب اور رمضان کے بیچ میں، یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے بیچ میں آتا ہے جس سے لوگ غافل ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، اور یہ مہینہ رجب اور رمضان کے بیچ میں آتا ہے۔ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ رب العالمین کے پاس اٹھائے جاتے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں رب العالمین کی طرف اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ وَأَحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب اللہ کے پاس نام اعمال بندوں کا پہنچے تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ اس حکمت سے، اس مصلحت کی بنیاد پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس حدیث میں جو بتایا گیا کہ اعمال اس مہینے میں، شعبان میں اعمال اللہ کے حضور پہنچائے جاتے ہیں، اس طرح سے مختلف احادیث آتی ہیں۔ کچھ حدیثوں میں آتا ہے اور ان ساری حدیثوں کو جمع کر کے معلوم ہوتا ہے کہ 3 طرح سے اللہ رب العالمین کے پاس اعمال پہنچتے ہیں۔ ایک معاملہ ہے کہ ڈیلی کی بنیاد پر اللہ کے پاس نام اعمال پہنچائے جاتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، دن کے اعمال رات کو اور رات کے اعمال دن کو اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، یہ ڈیلی روٹین کے بنیاد پر۔ اسی لیے فرشتے جو رات اور دن کے الگ الگ فرشتے ہیں، ان سب کی، ان دونوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ یہ تو ایک موقع ہے۔ ایک موقع وہ ہے جب ہفتہ کے اعتبار سے اللہ کے پاس عمل پہنچایا جاتا ہے، ہفتہ واری طور پہ، اور وہ 2 دن ہیں، ایک ہے سوموار اور دوسرا ہے جمعرات۔ ان 2 دنوں میں اللہ رب العالمین کے پاس اعمال پہنچائے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے، سوموار کا روزہ رکھتے اور جمعرات کا روزہ رکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کو محبت نہیں ہے وہ کیک کھاتے ہیں،
ٹھیک ہے، جن کو محبت ہے یا جو نبی سے محبت کا دم بھرتے ہیں اور محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ جیسے رسول اللہ نے عمل کیا ہے اس پر عمل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا روزہ رکھتے، اور سوموار کو پیدا ہوئے ہیں تو سوموار کا روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور پھر جمعرات کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ہفتہ کے اعتبار سے سوموار اور جمعرات اللہ کے پاس اعمال پہنچائے جاتے ہیں۔ ایک تیسرا موقع جو ہے اعمال اللہ کے پاس پہنچانے کا، وہ موقع ہے جو ہے شعبان کا، جو سال کے اعتبار سے اللہ کے پاس اعمال پہنچائے جاتے ہیں سالانہ طور پر، اور وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کی سنت کی اقتداء میں، آپ کی پیروی میں اس مہینے کا کثرت کے ساتھ روزہ رکھیں، اور وہی آدمی محب رسول ہوگا، اہل سنت والجماعت میں سے کہلائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنے والا کہلایا جائے گا، جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتا ہے۔ بعض حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزہ نہیں رکھنا چاہیے، جیسے کہ ترمذی کے اندر حدیث ہے اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، کہ جب شعبان کا نصف باقی رہ جائے، نصف گزر جائے 15، پھر نصف جب باقی رہ جائے 15 کے بعد 15، 16، 17، 18، 19، یہ جو آخری حصہ ہے آدھا مہینہ، تو اس مہینے میں روزہ مت رکھو، فلا تصوموا، روزہ نہ رکھو۔ یہ حدیث ہے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف روایات آئی ہیں۔ تو ان ساری روایات کے درمیان اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض علماء ان حدیثوں میں سے بعض کو صحیح قرار دیتے ہیں، بعض کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ بعض علماء 15 شعبان سے متعلق جتنی بھی روایات ہیں روزہ کی ممانعت میں، ان ساری احادیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نہیں، جو ہے 15 شعبان کے بعد بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس مسئلے میں صحیح بات یہی ہے کہ 15 شعبان کے بعد بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ اس مہینے میں اکثر و بیشتر روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے اس مہینے میں اکثر و بیشتر روزہ رکھ سکتے ہیں، 15 شعبان کے بعد بھی رکھ سکتے ہیں، الا یہ کہ جس کو کمزور ہونے کا خطرہ ہو، جو آدمی بیمار ہوتا ہے یا کمزور ہوتا ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، شعبان کا اکثر روزہ رکھے گا یا 15 کے بعد بھی روزہ رکھے گا تو رمضان میں قوت نہیں پائے گا، نشیط نہیں رہے گا، رمضان میں اپنے آپ کو کمزور کر لے گا، تو ایسے بندے کو پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ شعبان کا روزہ رکھنا نفل ہے لیکن رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے، تو فرض روزہ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو طاقتور اور نشیط بنا کر رکھے۔ لیکن جو طاقتور ہے پہلے سے ہے تو وہ پورے مہینے میں اکثر روزہ رکھ سکتا ہے، 15 کے بعد بھی رکھ سکتا ہے، خاص طور سے جو قضاء کے روزے ہیں، نظر کے روزے ہیں، وہ تو رکھ ہی سکتے ہیں، حتیٰ کہ شعبان کے آخر میں بھی رکھا جا سکتا ہے۔ شعبان کا جو آخری دن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے ہیں کہ رمضان کے استقبال میں شعبان کے آخر میں 1 دن یا 2 دن پہلے روزہ مت رکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روزہ سے منع فرماتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کے ذمہ روزہ باقی ہے، قضاء کے روزے باقی ہیں، تو وہ رکھ سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اور قرض انسان کے ذمہ ہوتا ہے، پتہ نہیں وہ کب زندہ رہے، کب وفات پا جائے، اس لیے قرض کی ادائیگی کے لیے، قضاء روزے کی ادائیگی کے لیے آخر میں بھی قضاء روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن رمضان کے استقبال کے طور پر رمضان سے پہلے 1-2 دن پہلے روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا جا سکتا ہے، 15 شعبان کے بعد بھی رکھا جا سکتا ہے، آخر میں استقبال کے طور پر نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی جو آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے شعبان کے حوالے سے کہ آپ شعبان میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں اعمال اللہ رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے ہمیں اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر استطاعت ہے تو کثرت سے رکھیں، استطاعت نہیں ہے تو جو ہو سکے اتنا رکھیں، اور اگر اس کی بھی رکھنے کی جو ہے وہ استطاعت نہیں ہے تو آدمی حسب استطاعت دوسری عبادت کر لے، کیونکہ اعمال اللہ رب العالمین کے پاس پہنچائے جاتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، یہ رسول کی سیرت آپ کے سامنے ہے، لیکن دنیا میں ہوتا کیا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں اور لوگ کس راستے پر چل رہے ہیں، جب دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شعبان وہ مہینہ ہے جس مہینے کی 15 تاریخ کو اہل بدعت کے درمیان اتنی بڑی عید منائی جاتی ہے، جتنی بڑی عید اور دوسرے دنوں میں یہ لوگ نہیں مناتے، جس عید کا نام کیا ہے، شب برات۔
اس مہینے میں بدعتوں میں سب سے بڑی بدعت ہے یہ، بدعتیوں کی جتنی بدعات ہیں ان کی ساری بدعت کو ایک طرف کر دیں اور شب برات کو ایک طرف کر دیں تو یہ شب برات والی بدعت جو ہے سب پہ بھاری ہو جائے گی، اور بڑی دھوم دھام سے یہ عید منائی جاتی ہے۔ یہ وہ عید ہے جس کے لیے پوری دنیا میں جہاں بھی اہل بدعت رہتے ہیں باقاعدہ اس کے لیے چھٹی منظور کروائے ہیں، سرکاری محکمے تک میں، پرائیویٹ ادارہ تو چھوڑیں، سرکاری محکمے میں بھی یہ بالقوت چھٹی منظور کروائے ہیں کہ نہیں، ہر حال میں چھٹی چاہیے، ہماری عید کا دن ہے۔ اور عید سے بھی بڑھ کر جو عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اس سے بھی بڑھ کر یہ عید منائی جاتی ہے۔ نہانا دھونا تیاری کرنا، وہ اس کے لیے تو کئی مہینے سے تیاری کی جاتی ہے، پیسے جمع کیے جاتے ہیں، پروگرام سیٹ کیے جاتے ہیں، پوری لسٹ بنائی جاتی ہے کیا کیا کرنا ہے، کیا شیڈول ہوگا، کیا پلاننگ ہوگی، کیا کیا کام کرنا ہے، وہ جو ہے کئی مہینے سے اس پر کام کیا جاتا ہے، اس کے لیے پیسے جو ہے تیار کیے جاتے ہیں اور اس کا منصوبہ تیار کیا جاتا ہے۔ یہ جو شب برات ہے جو شعبان کے مہینے میں عید کے طور پر اہل بدعت مناتے ہیں، اور یہ بدعتوں میں سب سے خطرناک اور سب سے بڑی بدعت ہے، اگر اس پر آپ غور کریں تو یہ دو لفظوں سے بنا ہوا ہے، شب اور برات۔ شب ایک فارسی لفظ ہے جس کے معنی رات کے ہوتے ہیں، اور برات یہ عربی لفظ ہے جس کا معنی براءت یعنی نجات یا بیزاری یا لا تعلقی، دونوں کو ملا کر ہوتا ہے براءت کی رات، یعنی بیزاری والی رات یا گناہوں سے پاکی والی رات یا نجات والی رات۔ اور اہل بدعت کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ 15 شعبان کی جو رات ہے، اس رات انسان کی بخشش کر دی جاتی ہے، سارے لوگ معاف کر دیے جاتے ہیں 15 شعبان کی رات کو۔ اس پر غور کریں، یہ جو دو لفظ ہے، ایک فارسی ایک عربی، ہمارا دین کیا ہے؟ عربی زبان میں، قرآن عربی میں ہے، حدیث عربی میں ہے، تو جیسے عربی میں فارسی کو گھسیڑا گیا ہے، داخل کیا گیا ہے، ویسے اس بدعت کو دین میں داخل کیا گیا ہے۔ اگر یہ دین والی چیز ہوتی، کتاب و سنت سے یہ چیز ثابت ہوتی تو دونوں لفظ کیا ہوتا؟ عربی میں ہوتا۔ اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اندر کسی نے انگلی کیا ہے، اس کے اندر کچھ مکس کیا ہے، شب کو مکس کیا ہے۔ شعبان تو ہے اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن شعبان میں جو ہے شب برات میں جو ہے شب ملا کر کے دین میں ایک نئی چیز کی ایجاد کیا ہے۔ اور شب یہ فارسی لفظ ہے، فارسی عام طور سے ایران میں لوگ بولتے ہیں، اور ایران اکثریت وہاں پر شیعہ لوگوں کی ہے، اور جب آپ تحقیق کریں گے، تاریخ پڑھیں گے اور شیعہ کی کتاب پڑھیں گے، ان کے حالات دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ شب برات شیعوں کے یہاں ہے، شیعہ لوگ مناتے ہیں، شیعہ لوگ شب برات مناتے ہیں۔ 5 صدیوں کے شروع تک شب برات کا کوئی تصور مسلمان میں پایا ہی نہیں جاتا ہے۔ 5ویں صدی کے آخر میں صوفیہ لوگوں نے اس کی ایجاد کی ہے، اور حقیقت میں یہ شیعوں کی چیز ہے، شیعوں کی بدعت ہے، شیعوں نے اس کو رواجا ہے اور شیعوں نے اس کو گڑھا ہے، اور پھر اس کو بدعتیوں نے اسے کیچ کر لیا ہے۔ شیعوں کے یہاں اگر آپ کو پتہ ہو تو ان کے جو امام غائب ہیں، امام غائب جانتے ہیں؟ امام مہدی کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے شیعوں کا کہ 15 شعبان کو پیدا ہوئے اور پھر وہ روپوش ہو گئے، غائب ہو گئے، کسی غار میں چھپے ہوئے ہیں۔ یہ ان کا ایک جھوٹا عقیدہ ہے، کذب پر اور بطلان پر مبنی ہے شیعوں کا عقیدہ۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ مہدی علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے، مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے، ٹھیک ہے، مدینہ میں پیدا ہوں گے اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل سے ہوں گے۔ آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا، آپ کی ولدیت کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولدیت پر ہوگا، یعنی ان کا نام یا تو محمد بن عبداللہ ہوگا یا احمد بن عبداللہ ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، نبی کے والد کے نام پر ان کی ولدیت بھی ہوگی۔ لیکن شیعوں کا کیا عقیدہ ہے؟ 15 شعبان کو پیدا ہوئے اور روپوش ہو گئے، تو شیعہ اس بنیاد پر کہ آج کے دن کے 12ویں امام پیدا ہوئے ہیں جشن مناتے ہیں۔ یہ شیعوں کا جشن ہے شب برات، ان کی کتابوں میں آپ کو ملے گا، ان کی ویب سائٹ پہ آپ جا کر کے دیکھیں، حتیٰ کہ آپ 15 شعبان کو دیکھ لیں، یہ لوگ شب برات مناتے ہیں۔
اور شب برات میں یہی جشن مناتے ہیں امام جو ہے غائب کے نام پر، جو غائب ہو گئے ہیں، غیبوبت میں، یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے امام غیبوبت میں ہیں، پردہ میں ہیں اور ظاہر ہوں گے، غار میں چھپے ہوئے ہیں لیکن بعد میں ظاہر ہوں گے۔ یہ جھوٹا باطل عقیدہ ہے۔ مہدی علیہ السلام ہیں الحمدللہ، لیکن آئیں گے، اور خروج دجال سے پہلے، عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے آئیں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا وہ زمانہ پائیں گے۔ تو یہ لوگ شیعہ لوگ ان کی یاد میں، ان کی پیدائش میں شب برات مناتے ہیں، مختلف قسم کی بدعات یعنی عبادت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں اور محفل قائم کرتے ہیں۔ وہ ساری بدعات جو اہل بدعت آج مسلمانوں میں کر رہے ہیں، یہ ساری بدعات شیعوں کے ہاں موجود ہیں۔ ان لوگوں سے انہوں نے کشید کیا ہے، نقل کیا ہے، اور یہ لوگ عمل کر رہے ہیں۔ اور میں نے پچھلے ہفتہ بھی بتایا تھا کہ جو بدعتی ہیں وہ ان بدعتیوں کا شیعوں سے کافی گہرا تعلق ہے۔ ادھر ایران میں یا شیعوں کی محفل میں کچھ بدعت ایجاد ہوتی ہے اور ادھر بدعتی لوگ انتظار میں رہتے ہیں، ادھر سے کچھ لانچ ہو، کوئی راکٹ، کوئی بدعت، ادھر یہ لوگ پکڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہ محرم کس کی بدعت ہے؟ شیعوں کی ہے، شیعوں کی ایجاد ہے۔ اور منانے والے کون لوگ ہیں مسلمانوں میں؟ بریلوی لوگ ہیں منانے والے، تو یہ شیعوں کی ہے، اس میں کوئی ڈھکا چھپا جو ہے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، شیعوں کی چیز ہے۔ اسی طریقے سے رجب کے کوڑا کے بارے میں آپ کو بتایا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے نام پر یہ لوگ جو ہے جشن مناتے، رجب کا کوڑا مناتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ جو ہے شب برات کا معاملہ ہے، حتیٰ کہ اتنا زیادہ جو ہے زہر پھیل گیا ہے بدعتیوں میں شیعوں کا کہ صحابہ سے بھی بدظن ہونے لگے ہیں، بہت سارے صحابہ سے بھی بدظن ہو گئے ہیں، بہت سارے صحابہ کو برا بھلا کہنے لگے ہیں۔ لیکن الحمدللہ جو اہل سنت والجماعت ہیں، سچے پکے اہل سنت میں سے ہیں، وہ سارے صحابہ کا دفاع کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ جو شب برات ہے یہ شیعوں کی ایجاد ہے، شیعوں کا طریقہ ہے، ان لوگوں سے اہل بدعت نے کیچ کیا ہے اور اہل بدعت اس پر عمل کرتے ہیں۔ حقیقت میں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں، اور کوئی واسطہ اسلام میں جو ہے شب برات کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اچھا، شب برات اہل بدعت منانے کے لیے پھر مختلف دلیلیں دیتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہے بیان کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کچھ حدیث جس سے غلط استدلال کیا جاتا ہے آپ کے سامنے بیان کروں، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ باتیں رہیں کہ لوگ جھوٹا استدلال کرتے ہیں، بدعت پہلے لیے ہوئے ہیں، ایجاد کیے ہوئے ہیں، بعد میں حدیثیں گڑھی گئی ہیں، اور بعد میں ان حدیثوں کو اپنے اوپر فٹ کرتے ہیں کہ نہیں یہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ پہلے ایک غلط کام کرتے ہیں، پھر حدیثیں ڈھونڈتے ہیں ہمارے مطلب کی کون سی حدیث ہے، نہیں ہے تو چلو بنا لیتے ہیں۔ کارخانے میں جیسے سامان تیار ہوتا ہے نا، ویسے یہ لوگ جو ہے حدیثیں گڑھ لیتے ہیں، جیسے بدعت ایجاد کرتے ہیں ویسے حدیثیں گڑھ لیتے ہیں۔ تو اس تعلق سے کافی حدیثیں جو ملتی ہیں، زیادہ تر حدیثیں موضوع روایات ہیں، موضوع کا مطلب گڑھ لی گئی ہیں، اور بہت ساری حدیثیں جو آتی ہیں وہ ضعیف روایت ہیں۔ آئیے اس سلسلے میں کچھ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس سلسلے میں ایک مشہور حدیث ہے جو بیان کی جاتی ہے کہ جب 15 شعبان ہو تو دن کا روزہ رکھو اور رات میں قیام کرو، دن کا روزہ رکھو، رات میں قیام کرو۔ یہ حدیث موضوع ہے، اس حدیث کو موضوع قرار دیا گیا ہے، لیکن بدعتی لوگ اس کو بہت اچھالتے ہیں، اور بدعتیوں کی دیکھا دیکھی بعض بھولے بھالے مسلمان بھی 15 شعبان کو روزہ رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے سارے کے سارے صحیح ہیں، بہت سارے مسلمان اہل بدعت کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے یا ان کے ماحول میں رہنے کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا مسنون ہے، سنت ہے، بڑی فضیلت ہے، حالانکہ اس سلسلے میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ 15 شعبان کا روزہ رکھنا اس تعلق سے کوئی حدیث نہیں۔ اگر کوئی چاہے 13، 14، 15 یہ جو ایام 20 کے روزے ہوتے ہیں ہر مہینے رکھنا چاہیے تو ایام 20 کا روزہ رکھ سکتے ہیں، یا شعبان کا مہینہ روزے کا مہینہ ہے، اکثر و بیشتر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن خاص طور سے 15 شعبان کا روزہ رکھنا اس کے لیے کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جو 15 شعبان کی رات 12 رکعت نماز پڑھے اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ابن الجوزی نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے، گڑی ہوئی حدیث ہے، یہ حدیث ہے ہی نہیں 12 رکعت نماز پڑھنے کے تعلق سے۔ اسی طریقے سے ایک موضوع حدیث ہے، گڑی ہوئی حدیث ہے، لوگوں نے گڑھا ہے، اپنی بدعت کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بہت ساری حدیثیں گڑھ لی گئی ہیں۔ ایک بہت مشہور حدیث لوگوں میں بہت مشہور ہے، وہ ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ گڑھی ہوئی بات ہے، رجب اور شعبان کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ حدیثیں گڑھی گئی۔
اسی طریقے سے ایک حدیث آتی ہے، بیان کی جاتی کہ جس نے 5 رات عبادت کی اس پر جنت واجب ہو گئی۔ 5 رات عبادت، کون کون سی رات ہے؟ ایک ہے یوم الترویہ کی رات، 8 ذوالحجہ کی رات، یوم عرفہ کی رات، 9 ذوالحجہ کی رات، یوم النحر کی رات، 10 ذوالحجہ کی رات، اور عید الفطر کی رات، اور 15 شعبان کی رات۔ یہ 5 راتیں جو عبادت کرے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، لہذا یہ قابل استدلال نہیں ہے۔ آپ سارے دن عبادت کر سکتے ہیں، ساری رات عبادت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان 5 رات میں عبادت نہیں کر سکتے ہیں، یا 15 شعبان کی رات کو عبادت نہیں کر سکتے، شوق سے کر سکتے ہیں، ہر ایک رات کر سکتے ہیں، ہر ایک دن جو ہے عبادت کر سکتے ہیں۔ لیکن اپنی طرف سے اگر کوئی خاص کرتا ہے تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم کسی دن کو خاص کر لیں یا کسی رات کو خاص کر لیں اور اس دن میں یا اس رات میں کوئی مخصوص عبادت انجام دیں۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، لیکن عام طور سے آپ جس دن بھی چاہیں عبادت کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ جس نے 15 شعبان کی رات 100 رکعت نماز پڑھی اور اس نے اس رات کچھ بھی طلب کیا تو اس کی ساری حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ بیان کی جاتی ہے، یہ روایت موضوع ہے۔ موضوع کا مطلب سمجھ لیں کہ وہ ہے ہی نہیں، وہ چیز سرے سے گڑھ لیا ہے ایک چیز کو لوگوں میں دکھانے کے لیے کہ نہیں اس کی بڑی فضیلت، ایک بات گڑھ لی گئی ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اہل بیت کے نام پر اور حضرت علی کے نام پر شیعوں نے تقریباً 3 لاکھ حدیثیں گڑھی ہیں۔ 3 لاکھ، اپنی دکان چلانی ہے تو ظاہر سی بات حدیث کہاں سے لائیں گے؟ تو ایسی حدیثیں، جھوٹی حدیثیں اہل بیت کے بارے میں، حضرت علی کی فضیلت کے بارے میں بیان کرتے۔ 3 لاکھ تقریباً حدیثیں گڑھ لیا۔ تو بہت ساری روایت جو شیعوں کی گڑھی ہوئی ہیں یہ اہل بدعت لے کر کے بیان کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ بتائیے جو ہے گڑھی ہوئی روایت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث جو بہت مشہور ہے اور وہ ترمذی کے اندر ہے، ایک مشہور حدیث ہے، ترمذی کے اندر حدیث نمبر ہے 739۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ نہیں ہیں، پہلو میں نہیں ہیں، غائب ہیں، تو میں نے تلاش کیا تو پتہ چلا آپ بقیع قبرستان میں ہیں، بقیع قبرستان میں موجود ہیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اس حدیث میں یہ ذکر ہے 15 شعبان کی رات کو اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، اور آج کے دن اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بال سے بھی زیادہ لوگوں کو معاف فرماتا ہے، مغفرت فرماتا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث موجود ہے ترمذی میں، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ اس روایت کو بنیاد بنا کر 15 شعبان کی رات میں قبرستان جانا جائز نہیں۔ جانے کے لیے 15 شعبان کو بھی جا سکتے ہیں، 16 کو بھی جا سکتے ہیں، 17 18 کو بھی جا سکتے ہیں، لیکن خاص کر کے اگر آپ 15 شعبان کو جاتے ہیں تو اس طرح کا عمل جو ہے جائز نہیں، اس کو بدعت کہتے ہیں، ایسا خاص کرنا۔ لیکن بہت سارے مسلمان اہل بدعت میں سے جو ہیں ہی کچھ معصوم مسلمان بھی ان کا دیکھا دیکھی 15 شعبان کو جاتے ہیں، میلے ٹھیلے میں اچھا لگتا ہے، جگنے میں، اچھا لباس پہننے میں، کھانے پینے میں، گھومنے میں اچھا لگتا ہے، تو ان کی دیکھا دیکھی وہ لوگ بھی قبرستان جاتے ہیں۔ تو ایسے میں آپ کو ثواب نہیں ملے گا، گناہ ملے گا۔ نماز پڑھنا ہے آپ کو تو کہاں پڑھیں گے؟ قبرستان جائیں گے۔ نماز پڑھنا ہے تو مسجد ہے، گھر ہے، کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ قبرستان میں تو نماز ہے ہی نہیں، 15 شعبان کو آپ جا کر کے وہاں رات میں کیا کریں گے؟ نماز پڑھنا، اگر عبادت کرنی ہو تو گھر میں کریں، مسجد میں کریں، قبرستان نہیں جائیں۔ قبرستان میں خصوصیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ قبرستان اور حمام یہ 2 جگہ ہے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، الا یہ کہ اگر کسی کی نماز جنازہ چھوٹ جائے تو قبر کے پاس نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ نماز پڑھے گا جو نماز جنازہ ہے، وہ نماز پڑھے گا جس میں رکوع نہیں ہے، وہ نماز پڑھے گا جس میں سجدہ نہیں، جس میں جھکنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اپنے لیے خاص کیا ہے، جس نماز میں جھکنا ہے، جس نماز میں سجدہ ہے، وہ قبرستان میں نہیں ہے، قبرستان کے باہر ہے۔ اس نقطے کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ قبرستان میں نماز پڑھ سکتے، کوئی کہے کہ نماز تو پڑھنا ہے قبرستان میں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا ہے وہ صرف جنازے کی نماز، وہ جب چھوٹ گئی ہو، لیکن سجدہ اور رکوع والی نماز قبرستان میں جائز نہیں، منع ہے۔ تو یہ روایت ضعیف ہے، ترمذی والی روایت۔ اسی طریقے سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے، علی سے مروی ہے کہ شب برات کا ایک روزہ 60 سال گزشتہ اور 60 سال آئندہ روزوں کے برابر ہے۔ 60 سال گزشتہ اور 60 سال آئندہ کے برابر ہے۔ حضرت علی کا قول ہے،
اب ظاہر سی بات اس طرح کی بات کوئی بنا لے تو آدمی تو جو ہے تاؤ میں آ جائے گا، اتنا ثواب زیادہ ہے تو اس پر ہمیں جو ہے محنت کرنی چاہیے۔ اور یہ کیا ہے؟ موضوع کے حکم میں۔ موضوع کا مطلب جو بات گڑھ لی گئی، جھوٹ بات ہے، اور جھوٹ بات کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام میں جھوٹ کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ اسلام جس پر مبنی ہے وہ وحی ہے، وہی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ رب العالمین نے بھیجا۔ قرآن بھی وہی ہے اور حدیث بھی وہی ہے۔ قرآن بھی اللہ کی بات ہے اور حدیث بھی اللہ کی بات ہے۔ قرآن بس اللہ کی بات ہے اور کلام بھی اللہ کا ہے، حدیث اللہ کی بات ہے، الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ تو آپ ذرا غور کریں، اللہ کی بات میں کوئی جھوٹ مکس کرے، کتنا بڑا فریب ہے یہ اللہ کے ساتھ، اللہ پر کتنا بڑا بہتان اور تہمت ہے۔ کوئی بندہ اللہ پر جھوٹ بولے، اس سے زیادہ جری اسلام میں اور جو ہے دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جھوٹ بات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طریقے سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے جو کافی مشہور بھی ہے کہ اللہ رب العالمین 15 شعبان کو بندوں کی طرف جھانکتا ہے، دیکھتا ہے، مطلع ہوتا ہے، اور مشرک جو شرک کرنے والے ہیں اور جو کینہ پرور ہیں، ان دونوں کے علاوہ اللہ رب العالمین سب کو بخش دیتا ہے، اپنی مخلوق کے تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ یہ روایت بہت بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ سب کو بخش دیتا ہے اس رات 15 شعبان کو۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس طرح سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے 15 شعبان کی رات جو آدمی 14 رکعت پڑھے گا اسے 20 حج مبرور کے برابر ثواب ملے گا، اور 20 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، اور اگر دن میں روزہ رکھ لیتا ہے تو 2 سال کے برابر اسے ثواب ملے گا، 2 سال کے روزوں کے برابر۔ اب بھلا بتائیے 20 حج کے برابر اگر ثواب بیان کیا جائے تو کون بندہ دوڑے گا؟ حال تو یہ ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ایک بندہ بیگن بیچ رہا تھا، دیکھا خریدنے والے لوگ الو بن سکتے ہیں، بیوقوف بن سکتے ہیں۔ بیگن بیچنے کے لیے کیا کیا اس نے دیکھا کہ کس ٹرک سے ہمارا بیگن زیادہ بکے گا۔ اس نے ایک حدیث بیان کیا، فلان 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 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل باذنجان دخل الجنہ، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، جو بیگن کھائے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اتنی جنت اتنی سستی ہو جائے تو کون نہیں بیگن کھائے گا؟ اب حدیث یہ جھوٹی بات سن کر کے لوگ بیگن خرید کے لے کے جا رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے بھی ہوا ہے، اس طرح سے بہت ہوا ہے، دین میں مذاق ہوا ہے، حدیث کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، اور الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا جن کو محدثین کہتے ہیں، جن کو اہل الحدیث کہتے ہیں۔ انہوں نے حدیث کے اندر جو مکس کیا تھا، جھوٹ کو مکس کیا تھا، غلط کو مکس کیا تھا، سب کو چھانٹ کے الگ الگ کر دیا۔ اب کسی کو جرأت نہیں ہے، پہلے جو کچھ کر لیے، اب محدثین نے کیل ٹھوک دیا، جس کو کہتے ہیں نا پلمبر کیا بولتا رہتا ہے، منجی ٹھوک دیا محدثین نے۔ اب حدیث میں کوئی کچھ مکس نہیں کر سکتا ہے۔ محدثین نے ایسا پیمانہ اسماء الرجال کا اور سند پر، حدیث پر جیسا کام کیا نا کہ الحمدللہ اب تو کوئی جرأت نہیں کر سکتا ہے۔ اب جرأت کہاں کرتے ہیں؟ اب جرأت عمل میں کرتے ہیں۔ حدیث تو گڑتے نہیں ہیں، عمل میں جو ہے نیا کام ایجاد کرتے ہیں اور اس پر جو ہے عمل کرتے، لیکن حدیث میں نہیں کہیں گے، حدیث میں ہے ایسا نہیں کہیں گے، ایسا کیونکہ کر نہیں سکتے ہیں۔ اور پھر اگر حدیث میں بیان کرنا ہو تو خواب کی بات بیان کرتے ہیں، کوئی وہاں تو پکڑ نہیں پائے گا، تو خواب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہ کہا، فلاں بزرگ نے خواب میں ایسا دیکھا، تو جہاں دھوکہ دے سکتے ہیں، ڈنڈی مار سکتے ہیں، ادھر خواب کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن حدیث کے معاملے میں الحمدللہ اہل الحدیث نے اور محدثین نے کیل ٹھوک دیا ہے۔ اب کوئی جھوٹی اور غلط حدیث نہیں بیان کر سکتا، کیونکہ حدیث کے اندر جو پیمانہ ہے ان فلان فلاں، یہ جو راویوں کا سلسلہ ہے، اس کو کوئی گڑ نہیں سکتا ہے۔ پہلے جو کر لیا گیا اور اس کو بھی الحمدللہ محدثین نے کاٹ چھانٹ کر کے ہمارے اوپر واشگاف کر دیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ 15 شعبان کے تعلق سے، 15 شعبان کے دن کی فضیلت ہو، رات کی فضیلت ہو، کوئی بھی حدیث وارد نہیں، نہ روزہ کے تعلق سے، نہ عبادت کے تعلق سے، نہ دعا کے تعلق سے، نہ ذکر و اذکار کے تعلق سے۔ 15 شعبان کے تعلق سے مخصوص عبادت کے طور پر کوئی بھی عمل حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ شعبان کا مہینہ افضل مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جتنا کثرت سے روزہ رکھنا چاہیں، بلا تخصیص عبادت کرنا چاہیں، بلا تخصیص ذکر کرنا چاہیں، دعا کرنا چاہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اہل بدعت جو کرتے ہیں، شب برات کے نام پر جو کچھ کرتے ہیں، جھوٹی حدیثوں کو کا سہارا لے کر شب برات مناتے ہیں، وہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ شب برات کے نام پر اہل بدعت کرتے کیا ہیں؟ ایک لمبی فہرست ہے جس کو مختصر انداز میں ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں۔
پہلے سرسری انداز میں آپ کو بتا دیا کہ شب برات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کی کوئی حدیث نہیں، قرآن و حدیث سے یہ شب برات ثابت نہیں ہے، اور شب برات کہنے کی بھی کوئی دلیل نہیں۔ شب نہ تو عربی لفظ برات کہنے کی جو ہے کوئی دلیل ہے، نہ شب برات دونوں مکس کر کے کہنے کی کوئی دلیل ہے، اس کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ اس سلسلے میں جو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، کچھ حدیثوں کو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، یہ ساری حدیثیں یا تو موضوع ہیں یا ضعیف روایت ہیں، استدلال کے قابل نہیں ہیں، لہٰذا ان روایتوں کو بیان کر کے کوئی آدمی شب برات منانے کی دلیل نہیں بنا سکتا ہے۔ اچھا، لوگ کرتے کیا؟ اہل بدعت بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 15 شعبان کے تعلق سے ایک کام ہے قبرستان جانا، اور قبرستان جانے کے لیے جب دلیل مانگتے ہیں تو وہ ترمذی کی حدیث بیان کرنے لگ جاتے ہیں۔ ترمذی کی حدیث آپ کو بتایا کہ ضعیف روایت ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے ہوئے تھے تو سیدہ عائشہ وہاں تلاش کرتی وہاں پہنچ گئی، یہ حدیث ضعیف ہے۔ لیکن اگر کوئی جانا چاہے بلا تخصیص تو 15 شعبان کو بھی جا سکتا ہے، خاص کر کے جانا سال میں کبھی نہیں گیا اور وہ بندہ 15 شعبان کو جا رہا ہے، اس کا مطلب وہ اس رات کو خاص کر رہا۔ جو 14 شعبان کو بھی گیا تھا، 13 شعبان کو بھی گیا تھا، 12 شعبان کو بھی گیا تھا، وہی آدمی اگر 15 شعبان کو بھی چلا جائے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن تخصیص کر کے 15 شعبان کو جانا یہ بدعت میں شمار ہوگا۔ برکیف جو لوگ 15 شعبان کو قبرستان جاتے ہیں وہ صرف قبرستان ہی نہیں جاتے ہیں، ایک بڑی تیاری ہوتی ہے، قبرستان کی بھی سجاوٹ ہوتی ہے، قبروں کو بھی لیپا پوتا جاتا ہے، صاف صفائی کی جاتی ہے، راستے صاف کیے جاتے ہیں، چونا گاڑا اور کلر اور رنگ، پھر اپنے ساتھ بہت کچھ لے کے جاتے ہیں، اگربتی، موم بتی، چڑھاوے، بتاشے، جو ہندو لوگ دیوی دیوتا کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ یہ تو مورتیوں کے پاس ہندو لے کے جا رہے تھے، مسلمان نے بہت سارے اعمال جو ہے شیعوں سے لیے تو بہت سارے ہندوؤں سے لے لیے اپنے ساتھ، بتاشے، کھانے پینے کی چیزیں جس کا مردوں سے کوئی تعلق نہیں، جس کا قبرستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ سب چیزیں لے کے قبرستان جاتے ہیں۔ یہ سارے اعمال قبرستان کے تعلق سے بدعتی اعمال۔ آپ قبرستان کبھی بھی جا سکتے ہیں، زیارت کی نیت سے جا سکتے ہیں، لیکن جو ہے تخصیص کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر اپنے ساتھ یہ سارے اتنے ہتھیار، اتنے سارے ساز و سامان لے کے قبرستان جانا، قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آج کے دن یعنی 15 شعبان کے دن چراغاں کیا جاتا ہے۔ کچھ بدعت، اہل بدعت نے کچھ بدعت مجوسیوں سے لیا ہے، غیر مذہبوں سے لیا ہے۔ یہ آگ کی عبادت، آگ جلا کر عبادت کرنا آتش پرستوں کا کام ہے، مجوسیوں کا کام ہے۔ تو یہ آگ روشن کرتے ہیں، الاؤ کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، کافی مقدار میں، جیسے لگتا ہے کہ یہ اس چراغاں کا عبادت سے تعلق ہے، اس طرح جو روشن کرتے ہیں۔ ایسا پاسبل نہیں ہے کہ وہ چراغاں نہ کرے اور شب برات منائے، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ چراغاں کرے گا ہی تبھی وہ شب برات منا سکتا ہے، چراغاں نہ کرے تو اس کی شب برات نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب ہے آپ نے ایک چیز کو ایجاد کیا ہے، اور یہ مجوسیوں کی جو ہے چیز ہے، مجوسیوں کے اندر جو ہے یہ چیز پائی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے یہاں تک یہ لوگ عمل کرتے ہیں کہ جب غیر مسلموں کا تہوار آتا ہے، دیوالی آتی ہے، تو اس دیوالی کے موقع سے یہ لوگ اپنے نہ صرف گھر کو بلکہ اپنے جو ہے یہ جو مزارات بنے ہوئے ہیں اس کو چمکاتے ہیں۔ ان کے جو درگاہ ہے، اجمیر کا درگاہ دیکھیں، جو دیوالی کے موقع پر پورا سجاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہندو مسلم کوئی فرق نہیں، ان کے یہاں ہندو مسلم جیسے فرق نہیں ہے، اس کے یہاں ہندو شیعہ جو ہے، شیعہ اور مسلمان کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، مجوسی اور مسلمان کوئی فرق نہیں، اہل بدعت کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ اہل بدعت شیعہ سے بھی مل جاتے ہیں، اہل بدعت ہندو سے بھی مل جاتے ہیں، اہل بدعت مشرکوں سے بھی مل جاتے ہیں، اہل بدعت مجوسیوں سے بھی مل جاتے ہیں، لیکن کہاں سے نہیں ملتے ہیں؟ کس سے نہیں ملتے ہیں؟ اہل الحدیث سے نہیں ملتے ہیں۔ کہتے ہیں اہل السنہ ہیں لیکن اہل الحدیث سے نہیں ملتے ہیں۔ باقی سب پوری دنیا میں تمام لوگوں سے یہ مل سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو آگ یعنی آگ روشن کر کے، قمقمے روشن کر کے عبادت کرتے ہیں، دراصل غیر مذہبوں کی نقالی ہے۔ اور حدیث میں کہا گیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی غیر قوم کی شناخت کو اختیار کرتا ہے، مشابہت اختیار کرتا ہے، وہ انہی میں سے ہے۔ گویا کہ اہل بدعت جو کام کر رہے ہیں، یہ گویا کہ یہ کام کرتے ان کے مذہب میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اتنا ہی پہ بس نہیں کرتے ہیں، یہ پٹاخے پھوڑتے ہیں، یہ جو ہے بم پھوڑتے ہیں، پھلجھڑیاں پھوڑتے ہیں، جیسے ہندو لوگ دیوالی پہ کرتے ہیں۔ ہندو کی دیوالی اور شب برات آپ دیکھیں گے بہت ساری چیزیں کامن آپ کو نظر آئیں گی، بہت ساری کامن۔ بلکہ آپ دیکھ لیں کہ ہندو کی دیوالی، اہل بدعت کی شب برات اور
شیعہ کی جو ہے شب برات، یہ تین چیز کو مکس کر کے دیکھیں، یہ تینوں آپس میں بھائی بھائی نظر آتے ہیں۔ شیعہ حضرات کی جو شب برات مناتے ہیں، اور پھر ہندو لوگ جو تہوار مناتے ہیں دیوالی، اور یہ جو اہل بدعت صوفی لوگ بریلوی لوگ جو شب برات مناتے ہیں، یہ تین بھائی بھائی ہیں، ایک جیسے اعمال کرتے ہیں، ادھم مچاتے ہیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو پٹاخے پھوڑتے ہیں۔ اسلام میں دور دور کا اس کا جو ہے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ہندو سے اس کا تعلق ہو سکتا ہے، غیر مذہبوں سے اس کا تعلق ہو سکتا ہے، مشرکوں سے ہو سکتا ہے، لیکن پٹاخے پھوڑنا، پھلجھڑیاں جو ہے لگانا، اور جو ہے اپنے گھروں کو پورے در و دیوار کو اس طرح سے سجانا، یہ تو ہم عید بقرعید پہ بھی نہیں کرتے ہیں، ایسا ہمارے یہاں کہا کہ نہیں گیا۔ ہمارے یہاں عید خوشی کا دن ہے تو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، آرام اور سکون سے کرتے ہیں، لیکن ان کی جو ہے آپ دیکھ لیں شب برات میں کتنا ادھم مچاتے، کودتے پھاندتے، کیا نہیں کیا کرتے ہیں، جو جس کا عید سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ایک جو ہے یہ آتش بازی اور قمقمے جلانے کی رسم یہ لوگ شب برات میں مناتے ہیں۔ شب برات کے اعمال میں سے ایک ہے حلوہ خوری۔ حلوہ خوری، حلوہ جو ہے بہت میٹھا ہوتا ہے، اسے کڑوی چیز یہ لوگ نہیں لیتے ہیں، میٹھی چیز بہت پکڑتے ہیں، اس لیے یہ لوگ اپنے بھائیوں کو بھی بولیں گے میٹھے میٹھے بھائی، میٹھی میٹھی سنت، میٹھے میٹھے لوگ، میٹھی میٹھی محفل، یہ سب میٹھائی پکڑتے ہیں۔ اور یہ کڑوی چیز ہے جس میں محنت لگے، جس میں جہد لگے، جس میں جہاد کرنا پڑے، وہ سب چھوڑ دیے ہیں۔ جو میٹھی میٹھی چیزیں وہ سب پکڑتے ہیں، حلوہ خوری۔ دلیل کیا دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھایا تھا، اس لیے ہم نبی سے محبت میں ایسا کرتے ہیں، نبی سے محبت میں ایسا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا تھا، بلا شبہ ہوا تھا، لیکن کون سا؟ اگلا والا ہوا تھا۔ تو جو آپ جب کھاتے ہیں حلوہ کس دانت سے کھاتے ہیں؟ یہ تو دونوں سائڈ سے کھاتے ہیں، تو پہلے دونوں سائڈ کو تو صاف کرنا پڑے گا، جب راستہ صاف ہوگا تب نہ حلوہ کھائیں گے۔ تو اگر آپ کو رسول کی سنت اتنی پیاری ہے تو دونوں سائڈ کا دانت اوپر نیچے دونوں ختم کر لو، جھاڑ لو، پھر اس کے بعد حلوہ کھائیں۔ حلوہ کھانے کی پوزیشن تو بنا لو، حلوہ کھانے کی پوزیشن نہیں اور آپ حلوہ کھا رہے ہیں، آگے سے تو دانت سے کھایا نہیں جاتا ہے، تو رسول اللہ کا دانت جو ہے آگے والا ٹوٹا تھا۔ اور پھر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دانت ٹوٹا تھا جنگ احد میں، وہ شوال کا مہینہ تھا، اور یہ لوگ حلوہ کھا رہے ہیں شعبان کے مہینے میں۔ رسول کی سنت سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا، نہ اس دانت سے کھاتے ہیں نہ اس مہینے میں کھاتے ہیں۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں دانت توڑ لیے تھے، اور جب وہ دانت توڑ لیے تو جنت سے حلوہ آیا تھا، ان کی محبت میں کھاتے ہیں۔ یہ جھوٹا واقعہ ہے۔ بزرگوں کی طرف جھوٹی بات منسوخ کرنے میں ان کو ڈر نہیں لگتا ہے، جتنا چاہے جھوٹ بول لیتے ہیں، ڈر نہیں لگتا اللہ کا کہ اللہ کے یہاں ہمارا مواخذہ بھی ہوگا، جھوٹ پکڑے جائیں اس جھوٹ پر ہمارا مواخذہ ہوگا۔ یہ جھوٹی بات ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے جو اس بارے میں سوچا، یہ جو حلوہ خوری ہے ان کے یہاں، اور میٹھی میٹھی سنت جو ہے، میٹھا میٹھا جو ہب ہب کھاتے ہیں، ہر ایک کھانے کے بعد بھی جو ہے میٹھا کھاتے ہیں، کیونکہ یہ میٹھا ہی کے نام پر جو ہے زندہ ہے۔ تو ہمیں جو لگا، ہم نے جو انالیسس کیا، تجربہ کیا، تو پتہ چلا یہ جو بدعت ہے، اہل بدعت ہے، اور اہل بدعت کا جو درخت ہے وہ درخت زندہ ہی حلوہ سے ہے۔ حلوہ اس کے لیے کھاد اور پانی ہے۔ جیسے آپ پودا لگاتے ہیں، فصل اگاتے ہیں، جب تک اس میں پانی نہیں دیں گے، کھاد نہیں دیں گے، آپ کی فصل نہیں جو ہے زندہ رہے گی۔ ویسے ہی اہل بدعت کے یہاں یہ حلوہ ہے، جب تک حلوہ خوری اس کی جو ہے زندہ رہے گی تب تک اس کی بدعت زندہ ہے۔ حلوہ خوری آپ نکال دیجیے اس میں سے نا، بریانی، دیگ، حلوہ، تیجا، کل، فاتحہ، نظر و نیاز، یہ جو حلوہ خوری ہے، کھانا خوری ہے نا، خوری نکال دیجیے، اس کی بدعت کا درخت جو ہے سوکھ جائے گا۔ یہ کھانے پہ یہ بدعت ٹکی ہوئی ہے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ ان کے مولوی بھی کیوں نہیں اس کے جو ہے خلاف بولتے ہیں۔ اس کی دکان چل رہی ہوتی، نظر و نیاز، فاتحہ، چادر، ملیدہ، اور جو ہے ہر موقع سے ان کا کھانے کے بغیر یہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو یہ حلوہ خوری ان کے لیے، ان کی بدعت کے لیے، بدعت کے درخت کے لیے کھاد اور پانی ہے۔ کھاد اور پانی، یہ کھاد پانی جب تک زندہ رہے گا اس کی بدعت زندہ رہے گی۔ حلوہ کا کوئی مولوی، اللہ کا بندہ، میں تو چاہتا ہوں اللہ کا کوئی بندہ آئے، کوئی بہادر آئے، حلوہ بس بدعت سے نکال دے، بدعت بھی آٹومیٹک ختم ہو جائے گی، مر جائے گی۔ تو یہ معاملہ اس کا ہے، یہ جو کر رہے ہیں حلوہ خوری کے نام پر، دین کے نام پر، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے 15 شعبان کے تعلق سے ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ روحیں 15 شعبان کو گھر آتی ہیں، جو لوگ مردہ ہو گئے ہوتے ہیں وہ لوگ گھر آتے ہیں اور رات بھر ٹھہرتے ہیں، ان کی پسند کا کھانا بنایا جاتا ہے، جو زندگی میں پسند کر رہے تھے
جن کو بریانی بنایا گیا، جن کو پکوڑا بنایا گیا، جن کے لیے جو ہے مندی بنایا، جو جس کو پسند تھا زندگی میں وہ کھانا ان کے لیے بنایا جاتا ہے اور ایک کوٹری میں رکھ دیا جاتا ہے، اور یہ عقیدہ ہے کہ وہ آتے ہیں اور کھانا ان کا جو رکھا ہوا ہوتا ہے اس سے سیراب ہوتے ہیں۔ اگر کھانا نہ رکھا جائے تو یہ روحیں دیوار چاٹنے لگتی ہیں اور مایوس ہو جاتی ہیں، اور مایوس ہو کر کے پھر واپس جاتی ہیں، لیکن کھانا پائے اپنی پسند کا تو یہ روحیں خوش ہو جاتی ہیں۔ یہ باطل عقیدہ، جھوٹا عقیدہ ہے، ہندوانہ عقیدہ ہے۔ اسلام میں ایسا کوئی عقیدہ نہیں کہ روح واپس آتی۔ ہندوؤں کے یہاں ہے کہ روحیں جو ہے بھٹکتی ہیں، روحیں واپس آتی ہیں، روحیں دنیا میں آتی ہیں۔ اسلام میں ایسا عقیدہ نہیں۔ اسلام میں مرنے کے بعد روح اور اس دنیا اور برزخ کے درمیان جو ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ مرنے والا کہ اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں رہتا ہے، اس دنیا میں آ ہی نہیں سکتا، ایک برزخ حائل کر دیا جاتا ہے، اسی لیے اس زندگی کو برزخ کی زندگی کہتے ہیں، ایک پردہ حائل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو کھانے رکھے جاتے ہیں بد عقیدگی والا کام ہے، اسلام کے اندر جو ہے بدعت ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہندو مذہب سے اس کا ضرور تعلق ہے۔ ہندو لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ روحیں آتی ہیں، روح کے نام پر روح ملانے کا ختم دلایا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے کہ جو آدمی شعبان سے پہلے وفات پا جائے اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے، پھر وہ روح شعبان میں آتی ہے، تو یہ لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں، گھر میں ایک جگہ مخصوص کرتے ہیں، وہاں مختلف قسم کے پکوان رکھے جاتے ہیں۔ میں نے بتایا نا کھاد پانی ہے اس کی جو ہے بدعت اسی سے چل رہی، کھانے سے۔ وہ کھانا رکھا جاتا ہے، ایک مولوی کو بلایا جاتا ہے اور مولوی ختم دلاتے ہیں، فاتحہ کر کے ختم دلاتے ہیں، اور بھٹکتی ہوئی روح کو، جو دوسری روحیں قبرستان سے آتی ہیں نا، ان کو اس سے ملاتے ہیں، روح کو روح سے ملاتے ہیں، اور جب روح کو روح سے ملا دیتے ہیں تو گھر کے لوگ پھر اس سے جو ہے خوش ہو جاتے ہیں، اور روحیں خوش ہو کر واپس چلی جاتی ہیں، روحیں اس سے خوش ہو جاتی ہیں، روحیں روح سے مل جاتی ہیں، اور گھر والے بھی اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ چلو الحمدللہ اچھا کام ہوا، ورنہ روحوں کی بد دعا لگ جاتی۔ تو یہ جو ہے ختم دلاتے ہیں، یہ ہندوانہ عقیدہ ہے۔ اسلام میں اس طرح کی کوئی تعلیم نہیں ہے کہ روح بھٹکتی ہے، روح دنیا میں آتی ہے، روح کو کھلانے کا ہمیں انتظام کرنا چاہیے۔ یہ سب جو ہے اسلام کے نام پر غلط چیزیں پروموٹ کی جا رہی، غلط کام کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے اور ان جو ہے بدعات کا خاتمہ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے شعبان کے تعلق سے، 15ویں شعبان کے تعلق سے مختلف قسم کی نمازیں، مخصوص نمازیں، جیسے کہ کچھ حدیثیں بیان کیا، 12 رکعت والی نماز، 100 رکعت والی نماز۔ اسی طریقے سے ایک نماز آتی ہے نماز الفیہ، 1000 رکعت والی نماز پڑھی جاتی، 1000 رکعت والی۔ مجھے تو نہیں لگتا آج کے زمانے میں کوئی بدعتی 1000 پڑھتا ہوگا، بیان کرنے کے لیے اپنی مجلس میں بیان کرتا ہوگا، کیونکہ انہیں صرف حلوہ چاہیے، کڑوا نہیں چاہیے، حلوہ چاہیے۔ تو 1000 رکعت والی کوئی جو ہے کوئی نہ مفتی نہ مولانا نہ کوئی بدعتی کرتا ہوگا، کیونکہ 1000 رات اگر عبادت کرنا چاہے عشاء کے بعد ہی عبادت کرے گا، عشاء کے بعد سے فجر کی نماز کے بیچ میں کتنا گیپ ہے، 1000 رکعت وہ اگر مسلسل پڑھنا بھی چاہے تو نہیں پڑھ سکتا ہے، اور جبکہ بڑی بڑی دیگیں بریانی پکی رہتی اس کو کون کھائے گا؟ مولوی کا دھیان تو ادھر لگا رہتا ہے، کیونکہ حلوہ پہ وہ زندہ ہے، تو حلوہ کے بغیر اس کا کام نہیں۔ تو یہ بس بیان کی جاتی ہے، یہ بھی 1000 رکعت والی نماز یہ جھوٹی نماز ہے، اس کو ایجاد کر لیا۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ یہ نماز 400 سال کے بعد بیت المقدس کے اطراف میں لوگوں نے اس کو گڑھ لیا، اور پھر اس نماز کے جو ہے زندہ رکھنے کے لیے حدیثیں گڑھی گئی۔ میں آپ کو بتایا نا کہ بدعتی کرتے کیا ہے، پہلے ایک بدعت ایجاد کرتے ہیں، پھر اس کو لوگوں میں رواجنے کے لیے، لوگوں میں جواب دینے کے لیے، پرچار اور پروموٹ کرنے کے لیے پھر جھوٹی باتیں گڑھتے ہیں، جھوٹی حدیثیں گڑھتے ہیں۔ تو یہ 1000 نماز کے لیے بھی جھوٹے حدیثیں گڑھی گئی، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ چند بدعات آپ کو بتایا۔ 15ویں شعبان کے نام پر لوگ مخصوص نماز پڑھتے ہیں، مخصوص ذکر کرتے ہیں، اور مخصوص جو ہے تلاوت کرتے ہیں، اجتماعی دعا کرتے ہیں، اور پھر جو ہے چہل پہل، عید سے بڑھ کر عید منائی جاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں شب برات کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ بناوٹی چیز ہے، شیعوں کی نقالی ہے۔ شیعوں کے طرز پر یہ بہت سارے اعمال اہل بدعت انجام دیتے۔ ابھی کربلا کا موسم آئے گا، اہل بدعت کہاں جائیں گے؟ بھیٹ ملاقات کرنے کے لیے کربلا جاتے ہیں۔ یہ کربلا کن کی نقالی ہے؟ کن کے راستے پر چلنا ہے؟ شیعوں کے راستے پر۔ شیعہ لوگ گاڑی بھر بھر کے جاتے ہیں، گھر بیچ کے، زمین بیچ کے جو ہے کربلا جاتے ہیں۔ اسی طرح سے بدعتی لوگ بھی کربلا جاتے ہیں شیعوں کے طرز پر، شیعوں کی نقالی میں، اور پھر محرم مناتے۔ کافی ساری چیزیں شیعوں سے جو ہے میل کھاتی ہے دریقی، اور یہ بھی شب برات بھی شیعوں کی نقالی ہے۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔
ہمارا کیا جو ہے اس میں رول بنتا ہے، ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی ان چیزوں سے بچیں. ہم شعبان کے مہینے میں بلکہ پورے سال بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے دین پر، جس طرح سے آپ نے عمل کیا ہے اس طریقے سے ہمیں دین پر عمل کرنا ہے. شعبان کے مہینے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ جو ہے کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے تاکہ اللہ کے پاس نام اعمال جب پہنچے تو روزے کی حالت میں پہنچے. لیکن اہل بدعت جب بدعت کرتے ہیں یا کوئی آدمی اس مہینے میں اگر بدعت کرے گا تو اللہ کے پاس کیا پہنچے گا؟ اللہ کے پاس بدعت پہنچے گا. پھر ایسے میں وہ آدمی ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، خار ہوگا، قیامت میں وہ جو ہے دھتکارا جائے گا، اس کے اوپر لعنت اور پھٹکار ہوگی کیونکہ وہ بدعت کر رہا ہے. اور بدعت کے بارے میں بتایا سب سے بدترین گناہ ہے وہ بدعت. اتنا بدترین گناہ ہے کہ یہ بدعت لے کر کے آدمی کو سیدھے ڈائریکٹ جہنم میں پہنچا دیتی ہے. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. تو اہل بدعت کے بارے میں پہلے بھی بتایا کہ بدعت، اہل بدعت جو لوگ بدعت کرتے ہیں اس کا ٹھکانہ یعنی وہ بدعت جہنم میں لے جانے والی ہے. اور جو اہل بدعت ہوتے ہیں اس کے لیے بھی خیر و بھلائی نہیں، اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے. وہ آدمی اتنا بدنصیب ہوتا ہے، اہل بدعت اتنا بدنصیب ہوتا ہے کہ سنت پر عمل کرنے سے محروم کر دیا جاتا ہے. توفیق اللہ اٹھا لیتا ہے سنت پر عمل کرنے سے، کیونکہ وہ بدعت کو ثواب سمجھ رہا ہے، بدعت کو دین سمجھ رہا ہے اور بدعت کو دین سمجھ کر عمل کر رہا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شیطان کو گناہوں کی بنسبت بدعت بہت پسند ہے. یہ قول ذرا سمجھیں، شیطان کو گناہوں کی بنسبت بدعت بہت پسند ہے، کیونکہ گناہوں سے توبہ کر لی جاتی ہے لیکن بدعت سے توبہ نہیں کی جاتی. ایک بدعتی کو توبہ نصیب نہیں ہوتی. کیوں نصیب نہیں ہوتی ہے؟ وہ جو کر رہا ہوتا ہے سمجھتا ہے یہ دین ہے، سمجھتا ہے یہ سنت ہے. جب اپنے عمل کو سنت سمجھ رہا ہے توبہ کیسے کرے گا؟ لیکن ایک گناہ کرنے والا آدمی گناہ کو تو گناہ سمجھ رہا ہے نا، گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے. چانس ہے کہ جس دن احساس ہوگا گناہ سے توبہ کر لے گا. لیکن بدعتی کے دل سے احساس مٹ جاتا ہے کیونکہ وہ گناہ سمجھتا ہی نہیں، وہ سنت سمجھ کے عمل کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم بدعت لوگوں میں اس قدر عام ہو جائے گی کہ اگر ان میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے تو لوگ کہیں گے کہ سنت چھوڑ دی گئی. بدعت اتنی عام ہو جائے گی کہ بدعت پر اگر لوگ عمل نہ کریں تو دنیا والے کہیں گے ایک سنت باقی رہ گئی، ایک سنت پر عمل نہیں ہوا. اور آج ایسا ہی دیکھنے کو ملتا ہے. آپ اگر کوئی موحد آدمی اہل بدعت کے محلے میں رہے اور شب برات نہ منائے، شب برات 50 پورے محلے کا آدمی اسے ٹوکے، تم نے جو ہے شب برات نہیں منایا، تم نے عید نہیں منائی، تم نے سنت پہ عمل نہیں کیا، تم نے ثواب کا کام نہیں کیا، جیسے لگ رہا ہے کہ سنت اس سے چھوٹ گئی. 50 آدمی اس کو ٹوکے گا. معمولی ایک سنت دیکھیں، جیسے بہت ساری سنت ہے. آپ کسی ایسی مسجد میں رفع الیدین کر لیں یا آمین زور سے بول دیں جہاں آمین نہیں بولنے والے ہیں، نماز کے بعد دھڑ پکڑ لے گا. امام صاحب بھی بلائیں گے اور اٹھ کے جو ہے سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلے تلاش ہوتی ہے کہ آمین کس نے بولا ہے. یہ رسول کی سنت ہے، لیکن اتنی اجنبی ہو گئی ہے کہ آپ مسجد میں جا کے آمین بولیں، یقین کریں کہ پورے مسجد میں اکثر و بیشتر پلٹ کے دیکھیں گے آمین کس بندے نے کہا ہے. تو یہ اتنا اجنبی کر دیا سنت کو لوگوں نے. اور پھر اہل بدعت کے درمیان اگر بدعت نہیں کرتے ہیں تو لوگ اچنبا ہوتے ہیں، آپ کو تانا دیں گے. تو اس لیے ہمیں کون سا تانا دیتے ہیں؟ یہ کل نہیں مانتے ہیں، یہ فاتحہ نہیں مانتے ہیں، یہ شب برات نہیں مانتے ہیں، یہ چادر نہیں چڑھاتے. یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. وہ یہ نہیں کہتا کہ ہم غلط کرتے ہیں، ہم غلط کرتے ہیں، ہم یہ بھی غلط کرتے ہیں. وہ ہمیں الٹا تانا دیتے ہیں کہ یہ فاتحہ نہیں مناتا، یہ نظر و نیاز نہیں کرتا، یہ 11ویں نہیں مناتا، یہ شب خانے شب برات نہیں مناتا اور شب جو ہے یعنی اس طرح کی چیزیں نہیں مناتا. تو یہ حالات دنیا میں پیدا ہو گئے ہیں. تو بدعت کا نقصان کیا ہے؟ بدعت کا نقصان یہ ہے کہ بدعتی کو توفیق نہیں ملتی ہے سنت پر عمل کرنے کی، اور اہل بدعت جو ہے توبہ کرنے سے محروم ہو جاتا ہے. الا ماشاء اللہ، اللہ جس کی قسمت میں لکھا رہے، الا من رحم ربی، اللہ جس پر مہربان ہو جائے اس کے حصے توبہ آ سکتی ہے. بدعت کا ایک نقصان دین کا نقصان ہوتا ہے. بدعت جہاں آتی ہے نا وہاں سے دین اٹھنے لگتا ہے. جس محلے میں اہل بدعت رہیں، خال خال جو آپ کو سنت نظر نہیں آئے گی، ساری کی ساری بدعتیں جو ہے وہاں ملتی ہوئی نظر آئیں گی. جہاں بدعت آتی ہے وہاں سے سنت جو ہے اٹھنے لگ جاتی، تو دین کا نقصان ہوتا ہے. وہاں دین اجنبی ہونے لگتا ہے. اور آج ایسے ہی ہو گیا، آج دین اجنبی ہوتا جا رہا ہے. بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدا. اسلام غربت کی حالت میں جو ہے پیدا ہوا، جو ہے اسلام غربت کی حالت میں آیا
اور غربت کی حالت میں لوٹ جائے گا۔ آج حالت اسلام کی یہی ہے، غربت کی طرف اسلام جا رہا ہے۔ اصل اسلام پر عمل کرنے والے بہت تھوڑے ہیں، لیکن نقل اسلام جو ہے، غیر حقیقی اسلام پر چلنے والے زیادہ تعداد میں ہیں۔ آپ یقین کریں، اس کو ایک مثال سے میں سمجھاتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے تقریباً 1,00,000 سے بھی زیادہ انبیاء بھیجے۔ ایک ضعیف حدیثی صحیح 1,24,000 انبیاء ہے، ٹھیک ہے، لاکھوں کی تعداد میں انبیاء ہے۔ ان سارے انبیاء نے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا، بدعتیوں نے کیا کیا؟ ستیہ ناش کر دیا۔ ان سب لوگوں کو جن کو پیغمبروں نے ایک اللہ کی طرف بلایا تھا، ان سب لوگوں کو بدعتیوں نے غیر اللہ کی طرف پھیر دیا ہے۔ کتنے اچنبے کی بات ہے۔ سب سے بدترین جو کام کیا اہل بدعت نے، وہ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف سے غیر اللہ کی طرف پھیر دیا۔ مانگو، کھلانا، پلانا، جلانا، اٹھانا، مارنا، سب کچھ غیر اللہ، اللہ کا نام رہنے ہی نہیں دیا۔ جبکہ تمام پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے صرف اسی لیے بھیجا، جاؤ لوگوں کو بتاؤ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ لیکن بدعتیوں نے مل کر قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، فورس کے ساتھ لوگوں کو، دنیا والوں کو غیر اللہ کی طرف پلٹا دیا۔ اب یہ غیر اللہ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ فلسطین جلتا رہا، فلسطین میں مسلمان شہید ہوتے رہے۔ ان غیر اللہ نے مل کر کیا کیا؟ ان کے باباؤں نے، ان کے جو ہے جن کو چمتکاری مانتے ہیں، مرنے کے بعد بھی پاورفل مانتے ہیں، لامحدود اختیارات کا مالک مانتے ہیں، پوری دنیا کو سنبھالنے والے ہیں، بغداد کیا پورے جو ہے عراق کو سنبھالنے والے ہیں، اور پورے عراقی کیا پوری دنیا کو سنبھالنے والے، ان کے غوث، قطب، ابدال پوری دنیا میں 40 ادھر ہیں، ایک ادھر ہیں، ایک ادھر ہیں، پورے جو ہے بٹے ہوئے ان کے غوث، ابدال، یہ سب کدھر گئے؟ یہ سب کدھر ہیں؟ انڈیا میں تو کتنا مزار توڑ کے دھوست کر دیا، اس نیچے سے بھی کوئی زندہ نہیں نکلا بندہ۔ کتنے مزار کو توڑ کے جو ہے بھسم کر دیا انڈیا میں، اس نیچے سے بھی کوئی زندہ نہیں نکلا۔ تو حقیقت میں کیا ہے؟ یہ دین نہیں ہے، یہ جو دکھایا جا رہا ہے۔ آج دیکھیں ہماری دعا کیسے قبول ہوگی۔ افسوس کی بات ہے کہ اہل بدعت نے لوگوں کو اللہ کی طرف سے غیر اللہ کی طرف مائل کر دیا۔ آج ہم دعا بھی کرتے ہیں تو غیر اللہ سے مانگتے، اللہ ہماری پریشانی کیسے دور کرے گا؟ دنیا میں اگر ایک ارب لوگ ہیں، 1 ارب میں سے آدھے سے زیادہ 90% لوگ غیر اللہ سے دعا مانگتے، کیسے دعا قبول ہوگی؟ اللہ سے لوگ مانگ ہی نہیں رہے۔ تو ان بدعتیوں کا سب سے بڑا جہاد اور ان کی سب سے بڑی محنت کہ انہوں نے اللہ سے غیر اللہ کی طرف لوگوں کو پھیر دیا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے اللہ ان کو ہدایت دے، اور کم از کم عوام کو بھی، ہمیں بھی بیدار ہونا ہے کہ ہم پیدا کس لیے ہوئے ہیں، ہم کو پیدا کس نے کیا، بندگی کس کی کرنی ہے، اور کس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کس سے مانگنا ہے، اور کون ہمارا رب ہے، کون ہمارا معبود ہے، کون ہمارا خالق حقیقی ہے، یہ ہمیں جاننا ہے، اپنے پروردگار کی خالص بندگی کرنی ہے۔ اور اس میں ایک نقصان سماج کا بھی ہے، بدعت کے معاملے میں ایک نقصان، دین کا جہاں نقصان ہوا سماج کا بھی نقصان ہے۔ بدعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دین میں نئی ایجاد۔ جب آپ دین میں نئی ایجاد کرتے ہیں، اسی وقت آپ اختلاف کی بنیاد رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اہل بدعت کیا کرتے ہیں؟ دنوں رات ایک نئی چیز لاتے ہیں، بدعت ایجاد کرتے ہیں۔ تو جب آپ دین میں نئی چیز لائیں گے تو دین میں آپ نے اختلاف پیدا کیا، فرقہ بندی پیدا کیا، تو اس کی وجہ سے، بدعت کی وجہ سے سماج میں اور لوگوں میں اور مسلمانوں میں تفرقہ پھیل رہا ہے۔ کہنے کے لیے ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ ہم تفرقہ پھیلاتے ہیں، حقیقت میں دیکھا جائے تو اہل بدعت نے تفرقہ پھیلایا ہے۔ دین میں نئی چیزیں، نئی باتیں جتنا آپ پیدا کریں گے، دین سے لوگ اتنا دور ہوتے جائیں گے، اور امت میں اور سماج اور معاشرے میں اتنا جو ہے تفرقہ پھیلتا چلا جائے گا۔ تو بدعت سے جو ہے کافی نقصان ہوا ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خواہ اس مہینے میں بدعت انجام دی جاتی ہو شعبان میں، یا اس سے پہلے جو رجب میں، پورے مہینے رجب میں، 1 رجب سے لے کے جو ہے 27 رجب تک ساری کی ساری بدعتیں اور جو ہے قسم کی بدعتیں، اور پھر دیگر مہینوں میں جو بدعت انجام دی جاتی ہے۔ ہمیں سمجھنا ہے کہ دین وہ ہے جو قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، عمل اس پر کرنا ہے جو قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے۔ اور ایک آیت کو ذہن میں بیٹھا لیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے۔ لہٰذا ہم دین کے معاملے میں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے، جیسے آپ نے روزہ رکھا ہے، جیسے آپ نے شعبان گزارا، جیسے آپ دیگر ایام میں آپ کی زندگی رہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بنانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہمیں دین کی سمجھ دے۔ جو لوگ مسلمان ہو کر بدعت کر رہے ہیں، اللہ ان کو
توبہ کرنے اور سیدھے راستے کی طرف آنے کی توفیق دے۔ بار الہ ہم کمزور ایمان والے ہیں، ہمارے ایمان کو مضبوط اور مستحکم کر دے، ہمارے دل کے اندر توحید کو پیوست اور جاگزی کر دے کہ دنیا کے فتنے کی وجہ سے ہماری توحید نہ ڈگمگائے۔ بار الہ تو قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے، مالک ہے، جبار ہے، قہار ہے۔ اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، خاص طور سے جن ممالک میں، جن خطے میں مسلمان مظلوم ہیں، کمزور ہیں، ضعیفوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کی غیبی مدد فرما اور ان کی حفاظت فرما۔ آمین وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔